بیسک سیلز ٹریننگ پارٹ 5 نو یور کسٹمرز، یعنی اپنے کسٹمرز کو پہچانیں۔ آج کی ٹریننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بیسک سیلز ٹریننگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی پریزنٹیشن شروع کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریگولرلی انفارمیشن ملتی رہے تو بیل کے بٹن کو دبا کر لیٹسٹ انفارمیشن حاصل کرتے رہیں۔ تو آج کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ نو یور کسٹمر، یا اپنے کسٹمرز کو جانیں۔ اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے KYC اور نو یور کسٹمرز۔ تو جب تک جو آپ نے پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے نو یور پروڈکٹ، اپنی پروڈکٹ کو جانیں، اور آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ اپنے کسٹمر کو جاننا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیلز کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، سیلز یا مارکیٹنگ ہے، موسٹ آف دیم، ناٹ ایوری باڈی، لیکن موسٹ آف دیم جو ہے نا وہ نہ تو سیلز سے پہلے کسٹمرز کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ ہی بعد میں اس سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کسٹمرز کا ڈیٹا اپنے اکٹھا کرنا ہے پہلے، اور آپ کے پاس کسٹمرز کا جو ہے نا وہ ایک ٹپس پر ہونا چاہیے آپ کا، ان کا ڈیٹا جو ہے۔ اور اس کے لیے آپ کے جو سابقہ کولیگز ہیں یا آپ کے جو سینئرز ہیں یا مارکیٹ میں دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی آپ، اگر آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کی ریپو ٹھیک ہے تو آپ ان سے بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا بائنگ بیہیویئر جو ہے وہ کسٹمر کا آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز جو بیچنی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کیا خرید رہا ہے اور اس کی ضروریات کسٹمرز کی کیا ہیں، کہ یعنی کسٹمر کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں۔ اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ پر رکھ کر سوچنا ہے کہ اگر میں ہوتا تو مجھے کیا چاہیے ہوتا، کیسی پروڈکٹ چاہیے ہوتی تو، یا کیسی سروس چاہیے ہوتی۔ آپ نے سیم اس کو وہی پروڈکٹ دینے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو وہی سروس دینے کی کوشش کرنی ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کسٹمر سے آپ اپنی اچھی ریپو بنائیں اور اس سے اس کی ضروریات کا پوچھیں، اور آپ ایسی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں کہ جس میں ون ون سچویشن ہو، یعنی دونوں کا فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہے اور کسٹمر کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کے کسٹمر کو جیسے بتایا ہے کہ آپ نے سننا ہے پہلے۔ آپ سب سے اچھا سیلز مین وہ ہوتا ہے جو اچھا لسنر ہوتا ہے، نہ کہ اچھا بولنے والا اچھا سیلز مین ہوتا ہے۔ آپ جب تک سنیں گے نہیں، جب تک اس کی ضروریات کو نہیں جانیں گے، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کسٹمر کو کیا چاہیے۔ آپ اپنی بات بتاتے جائیں گے اور ایٹ دا اینڈ وہ کہہ دے گا کہ سوری میں یہ آپ کی پروڈکٹ نہیں رکھتا یا آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدتا۔ ایک ریپو بنانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کہ تھوڑا آنے جانے کے بعد اس کو، اس سے فری ہونے کے بعد پوچھیں کہ ڈیٹ آف برتھ وغیرہ پوچھ لیں اور نوٹ کر لیں۔ اور جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے تو آج کل تو ایزی ہے، SMS کر لیں۔ جب ہم سیلز کرتے تھے تو اس میں ہم کارڈ بھیجتے تھے، مطلب ہیپی برتھ ڈے کا کارڈ، اور کسٹمر وہ یاد رکھتا ہے اور کسٹمر اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور کسٹمر اگر آپ کو آپ کی پروڈکٹس پر یا آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو کبھی کمنٹ بھی کر دے، کئی دفعہ آدمی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے offend نہیں ہونا۔ سیلز کا سب سے بڑی بیوٹی یہی ہے کہ سیلز مین جو ہوتا ہے نا، اس کی وہ کہتے ہیں کہ کھال جو ہے نا وہ موٹی ہوتی ہے، کہ وہ کئی چیزیں اس نے ابزارو کرنی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے کیونکہ ہمارے پہلے جب کمپنی میں کام کرتے تھے، ہمارے ایک باس کہتے تھے کہ دی کسٹمرز آر یور پے ماسٹرز، یعنی یہ ہمارے جو ہے نا اصل میں باس ہمارے کسٹمرز ہیں، کہ انہوں نے یہ ہم پیسے دینے ہیں تو وہ ہمیں پے ملنی ہے۔ تو آپ سیلز میں کسٹمرز کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے چند ایک باتیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں، جن کو میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ کسٹمر کو توجہ سے سنیں۔ جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اچھے لسنر بنیں اور اس کی باتیں اگر قابل عمل ہوں تو ان کو امپلیمنٹ کریں، نہیں تو اس کو سن ضرور لیں۔ بہرحال اس کی یہ ہے کہ ایک دم اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی کمپنی سے، دوسری بات یہ، اگر آپ کی کمپنی سے کوئی بات غلط ہو گئی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کوئی پالیسی آئی تھی جس میں کوئی بونس آیا تھا یا کوئی ڈسکاؤنٹ آیا تھا اور آپ نے کسٹمر کو نہیں دیا، بعد میں کسٹمر کو پتہ چلا وہ آپ سے گلہ کر رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی اب تو ٹائم گزر گیا اب میں نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو کوشش کریں کہ اس کو آؤٹ آف دی وے اس کی ہیلپ کریں
اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے پھر جو ہے نا وہ کسٹمر بعد میں آپ کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. آپ اس نے کوئی ایسے آپ نے کوئی غلط کر دیا اس کو ریکٹیفائی کریں اور سوری کریں. ایک جو ہے نا اس میں ہمارے سیلز میں سوری کا لفظ بڑا اچھا ہے کہ آپ اگر سوری کر دیں گے اس کو اپولوجائز کر دیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. کسٹمر کی بات سکون سے سنیں اور جھگڑے میں نہ پڑیں بلکہ نہ اس سے بحث کریں بلکہ اس سے کہیں اگر آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے تو آپ کہیں جی کہ میں جو ہے نا وہ اپنے سینئر سے بات کر کے آپ سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں حل کروں. اگر کسٹمر کا کوئی ریٹرن کا مسئلہ ہے تو یہ ہمارا مذہب میں بھی ہے بینگ اے مسلم کہ ہم جو ہے نا وہ اگر حضور سے فرمان ہے کہ خریدی ہوئی چیز ضرور اگر کوئی بندہ سیٹسفائی نہیں ہے تو اس کو واپس کرنا ہے تو واپس کریں اور اگر آپ نے ایکسچینج کر سکتے تو ایکسچینج کریں. یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو سالڈ پالیسی ہے ہم نے واپس نہیں کرنی ہے یا خریدے ہوئے مال واپس نہیں ہوگا تو یہ غلط پالیسی ہے اور وہ کسٹمر پھر کوشش کرے گا کہ آپ سے نہ ہی خریدے کہ آپ نے جب واپس نہیں کرنی ہے. اگر پوسٹ کال جو ہوتی ہے نا پوسٹ کال ایک انالیسس ہوتا ہے. پوسٹ کال میں آپ کو یہ کہ آپ آ گئے ہیں مل کر تو کسٹمر اس کو بعد میں کوئی کال کرتا ہے یا آؤٹ آف دا وے اور رات کو کال کرتا ہے دن کو کال کرتا ہے تو آپ اس کی کال کو ضرور اٹینڈ کریں. یہ نہ کریں کہ کبھی کال ہی اٹینڈ کرنا بند کر دیں اور کسٹمر کی ضروریات کا ایسے ہی خیال رکھیں جیسے آپ اپنی ضروریات کا خیال رکھیں ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں بتانا ہے کہ آپ کسٹمرز کو فار لائف کیسے اپنے کسٹمر بنا سکتے ہیں. تو اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.